السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گزارشات میں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لباس کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے نسل انسانی، ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا فرمایا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی وہ اعضائے جسمانی جنہیں لباس کے ذریعے ڈھانپنا فرض اور لازم ہے، اور اس طرح ڈھانپا جائے کہ وہ اعضائے ستر نظر نہ آئیں، یعنی نمایاں نہ ہوں، اور تمہارے بدن کے لیے باعث زینت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ لباس انسان کی فطری پیدائشی ضرورت ہے۔ لباس شروع ہی سے انسان کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کو ایسا نورانی لباس پہنایا گیا تھا جس سے ان کے اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتے تھے، پوشیدہ رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ لہذا یہ بات، یہ فلسفہ مغرب کا کہ انسان پہلے ننگا تھا، پہلے وہ یعنی کپڑوں سے بے نیاز تھا، عاری تھا، پھر بعد میں اس نے آہستہ آہستہ لباس اختیار کیا، یہ قرآنی نقطہ نظر سے بات غلط ہے، بلکہ لباس ابتدائی دور ہی سے اللہ رب العزت نے انسان کے ستر کو ڈھانپنے کا ذریعہ اور سبب بنایا، اور لباس کو بھی ایسے پیدا فرمایا جیسے انسان کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، دینداری کو لباس کی طرح اپنی ضرورت کا درجہ دینا یہ بہت بہتر ہے۔ دینی معاملات کو ایسے ہی ضروری سمجھنا جیسے لباس کو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرے لیے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے لباس کے دو فنکشنل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ لباس قابل شرم اعضاء کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی ایسا ڈھانپے کہ جس سے اعضاء ظاہر نہ ہوں۔ ایک ہوتا ہے ننگے نہ ہوں بالکل، دوسرا ہے ظاہر نہ ہوں، کہ ایک ہے کہ بالکل لباس ہو ہی نہ، کہ بالکل ننگے اعضاء نظر آئیں، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ یہاں کوئی ننگا آدمی جا رہا ہو، کوئی بھی نہیں اس کی طرف دیکھے گا، معیوب لگے گا، بالکل دیکھنا گوارا ہی کوئی نہیں کرے گا۔ دوسرا ہے کہ اتنا ٹائٹ لباس پہننا کہ جس سے اعضائے مستورہ جو ہیں وہ واضح ہو کر نظر آئیں، اس کی طرف ہر ایک دیکھے گا۔
کیا عجیب تحفہ جا رہا ہے یا تحفی جا رہی ہے، یا کیا عجیب قسم کا اس کا لباس ہے، ہر آدمی اس کی نظر اس کی طرف اٹھے گی، یہ بھی پہننا جرم ہے کہ اتنا تنگ اور ٹائٹ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس سے اعضاء بالکل کھلے ہوئے وہ واضح نظر آئیں، یہ بھی ناپسند ہے۔ دوسرا فنکشنل اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم کو شائستہ بنائے، انسانی جسم سے جمال کا ظہور ہو، خوبصورت لگے انسان کا جسم اس لباس کے ذریعے سے۔ سورہ النحل میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے لباس عطا فرمایا ہے۔ گرمی کے لیے الگ لباس، سردی کے لیے الگ لباس، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، تو ہماری نعمتوں میں سے ہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ یہ جملہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ نعمت خدا بندی ہے تاکہ تم حکم ماننے والے بن جاؤ، لعلکم تسلمون، تاکہ تم حکم ماننے والے بن جاؤ زندگی کے ہر معاملے میں، خصوصاً لباس کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صاحبان علم محدثین اور فقہاء نے لباس کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک واجب جو عملاً فرض ہوتا ہے، مستحب، حرام اور مکروہ اور مباح، یہ 5 اقسام فقہاء و محدثین نے بیان فرمائی ہیں لباس کے استعمال کے لیے۔ نمبر 1، ایسا لباس جس سے لازمی پوشیدہ رکھنے والے انسانی اعضاء جنہیں ڈھانپنا فرض ہے اتنا لباس پہننا واجب ہے، اگر اتنا نہیں پہنا جائے گا تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، تو یہ عملاً فرض ہے، پہننا واجب ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک، ناف اور گھٹنے شامل ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اتنا حصہ ڈھانپنا مرد کے لیے فرض ہے، اور اتنا لباس پہننا واجب ہے۔ اور یہ فرض گھر کے اندر بھی اسی طرح ہے، جس طرح باہر تو ویسے ہی معیوب لگے گا، اصل میں گھر کے اندر بھی اتنا ڈھانپنا فرض ہے۔ یہ جو ہمارے بچے 9-10 سال کے بعد ان کو جو مائیں وہ چھوٹا نکر پہنا دیتی ہیں یہاں تک، یہ جو تقریباً تھوڑا گھٹنوں سے کافی اوپر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی، یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ بچہ بالغ ہو چکا، 15 سال کا ہو چکا، اب تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں گھروں کے اندر بڑے بڑے والدین، والد جو ہیں، وہ بڑے بھائی وہ ایسی نکر پہنے رکھتے ہیں، خصوصاً جو جم وغیرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اتنی پہن کے واپس آ کے اسی طرح گھر میں آتے ہیں۔ جب گھر میں پہننا جائز نہیں ہے تو جم میں یا روڈوں پہ پہننا تو بطریق اولیٰ جائز نہیں ہے، زیادہ گناہ ہے اس کا۔ تو اتنا لباس، یہ سطر گھر کے اندر بھی جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے ساتھ مخصوص اوقات کے اندر وہ آپ اتار سکتے ہیں، لیکن نظر سے پھر بھی بچنا چاہیے، نظر نہیں پڑنی چاہیے، پھر بھی احتیاطاً، اجازت ہے شریعت میں۔ نمبر 2، جس لباس کے پہننے کی شریعت نے ترغیب دی ہو، اسے پسند فرمایا ہو ترغیباً، جیسے عیدین کے موقع پر، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معمول سے ہٹ کر عید کے موقع پر اجلا، صاف ستھرا، پاکیزہ لباس پہنا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جمعوں کے موقع پر اچھا عمدہ لباس پہننا، بلکہ فقہاء نے سفید رنگ کا لباس پہننا مستحب قرار دیا ہے، زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جمعہ کے لیے ایک جوڑا وہ ایکسٹرا
اضافی رکھا کریں جو صرف جمعے کے دن اجلا صاف ستھرا آپ پہنا کریں، کیا ہی اچھی بات ہے آپ کے لیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے تو نیا پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا استری کیا ہوا یہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجتماعات کے اندر شرکت کرنے کے لیے بھی اچھا صاف ستھرا عمدہ لباس پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں حکماً ارشاد فرمایا ہے، حکماً کیا فرمایا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب آپ مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ، زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، عمدہ لباس، عمدہ ٹوپی، ہاں جی، عمدہ لباس کے جو بھی حصے ہیں وہ عمدہ صاف ستھرے خوبصورت اور پیارے ہوں، یہ پہن کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو رات کو جو لباس پہن کے سوئے صبح منہ اٹھا کر وہی مسجد میں لباس پہن کے آگے۔ اور حالت یہ تھی کہ مولانا بیان فرما رہے تھے کہ وہ مسجد سے نمازی حضرات باہر نکلے تو باہر نکل کے ایک نے کہا آئیں یار آج میری طرف سے آپ کو چائے ہے، آئیں آج میرے ساتھ چائے پیتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا ذرا 2 منٹ ٹھہرے میں کپڑے بدل آؤں، 2 منٹ انتظار کریں میں چینج کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آئے، لباس کی وقت یا اللہ کی وقت نہیں تھی، اب انسان کے گھر میں جا رہے ہو تو چینج کر کے آؤں، لباس دوسرا پہن کے آؤں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب اپنے اللہ کے حضور مہمان بن کے آتا ہے تو اپنے جسم کو کپڑوں سے اس طرح پاک صاف کر کے آتا ہے جس طرح وہ اپنی شادی بیاہ یا دیگر تقریبات کے اندر جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر، خوشبو لگا کر کپڑے صاف ستھرے۔ بھئی آیا کہاں ہے وہ؟ آیا کہاں ہے؟ جب مشرکین مکہ ننگے طواف کیا کرتے تھے اس خیال سے کہ پتہ نہیں ہمارے کپڑے حلال کے ہیں یا نہیں، بڑی توجہ کیجئے گا، اس ڈر اور خیال سے پتہ نہیں ہمارے کپڑے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، وہ طواف کرتے وقت لباس کو اتار دیتے تھے۔ دیکھیں ان کا ایمان۔ اور ہم 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ لباس یتیم کا حق مار کے لیا ہوا ہے، کسی کا پلاٹ مار کے، کسی کا پلادہ مار کے، کسی کی کمیشن کھا کے، ہاں جی، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے یہ حرام کا پہنا ہوا ہے، لیکن ایسے اکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشرکین ایسا نہیں کرتے تھے، باوجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا انہوں نے، پھر بھی احتیاط کی حالت یہ تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ کام چلا آ رہا ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم تھا تب کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا، قل، اے حبیب پاک ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ پاک یہ فحش باتوں کا حکم نہیں فرماتا، یہ ننگا پن تو فحش بے حیائی ہے اور اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تو فرمایا باز آ جاؤ، لباس پہنو، یعنی ایسا لباس جو آپ اپنے اجتماعات کے اندر پہن کے جاتے ہیں وہی لباس مسجد کے اندر پہن کے آنا چاہیے۔ جو عام حالات میں عار سمجھا جانے والا لباس وہ مسجد میں پہن کے آنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمارے رنگ کرنے والے جو بھائی ہوتے ہیں یا مزدور بھائی، وہ جب گھر سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے واپس جاتے ہیں، کوئی آدمی نہیں پہچان سکتا کہ یہ مزدور ہے یا رنگ کرنے والے ہیں، لیکن حیرانگی ہے جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ساتھ کھڑا ہونے والا آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کتنے 2-2.5 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ کپڑے بدلنے کے لیے۔ آپ وہ کپڑے پہن کے آئیں جو ساتھ کھڑا آدمی اس سے وہ محسوس نہ کرے، اس کو تکلیف نہ ہو، اور شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ٹوپی، وہ ہم نے تو الحمدللہ بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ یہاں سے ختم کی،
مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹوپی کدھر ہے، کدھر سے ڈھونڈ کے وہ آئے۔ اور مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے اس قوم پر کہ 5-7 ہزار روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، جوتی 10-15 ہزار کی پہنی ہوئی ہے، جوتی پاؤں میں سب سے نچلی جگہ پہ، جو جسم کا سب سے نچلا حصہ ہے زمین کے ساتھ رکھنے والے، وہاں 10-10 15-15 20-20 ہزار کی جوتی، جس کا کپڑا جی بہترین قسم کا، اور جو سر ہیڈ آف جسم ہے ہاں جی اس پہ وہ یتیموں مسکینوں غریبوں والی ٹوپی ڈھونڈ کے پہنتے ہیں۔ کیا کیسی عجیب بات ہے۔ اور مسجدوں کے اندر رنگ برنگیاں ٹوپیاں ٹوکریاں رکھ کے رکھی ہوتی ہے۔ خدا کے بندو، مسجد میں ٹوپی رکھنے کا کیا واسطہ، کیا تعلق ہے مسجد میں ٹوپی کا؟ پتہ نہیں کدھر سے بنا لیتے ہیں، کہاں سے لے آتے ہیں یہ باتیں۔ جیسے یہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے، لباس پہن لے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے نماز پڑھی، کبھی نہیں پہنی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں آپ۔ یہ ادھر سے ٹوپیاں ڈھونڈ کے بعد میں ادھر پھینک دی، وہ ساری بیماریوں کا گڑھ ہر ایک آدمی پہنتا ہے۔ ظاہر ہے بال چرچ کی بیماری اس کو ہوگی، دوسرے کو بھی ممکن ہے لگنے کا اندیشہ تو ہوتا ہے۔ پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں، جاتے ہوئے کبھی کوئی کہیں پھینکے، کوئی کہیں پھینکے، واپس آ کے پھر اس کو ساتھ اٹھا دی۔ یہاں بھی ٹوپی اپنی پیسوں کی ہونی چاہیے، اپنی پہن کے اس کو، اور ٹوپی بھی باوقار ہو، باوقار، ایسا نہیں ہے جیب سے رومال چھوٹا نکالا اسی کو باندھ لیا۔ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ گئے ہیں آپ کو باندھ کے؟ کیونکہ ہے جی وہ ٹوپی بھی تو ہم پہن کے نہیں جاتے، بھائی پہن کے جائیں، خوبصورت تو لگے گی نا، یہ رومال تو نہیں خوبصورت لگے گا۔ تو یہ باوقار لباس اللہ کے گھر میں جب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ٹوپی آپ کی اپنی ہو، ایسا نہ ہو پھر آہستہ آہستہ لوگ ہاں جی مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے کہا جی تم بھی بھول گیا، کوئی آیا تو دے دیو پا کے نماز پڑھنی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اپنا سر ہے تو اپنی ٹوپی ہونی چاہیے، جس طرح اپنے جسم پہ اپنے کپڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی بڑا کہیں بھی جائیں آپ ٹوپی اپنی لیں، نہیں ہے تو ویسے ٹوپی کا نماز پڑھ لیں۔ بھائی وہ یتیموں والی ٹوپی پہن کے بھی مکروہ ہے، ویسے بھی مکروہ ہے، اس سے بہتر ہے ویسے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو جس لباس کے پہننے کی ممانعت ہے وہ حرام ہے لباس پہننا، اور وہ کون سا ہے؟ مردانہ کپڑا ریشم کا، جس کا تانا بانا دونوں ریشم کا بنا ہوا ہو، تانا بانا دونوں ریشم کا، وہ منع ہے مرد کے لیے، حرام ہے۔ یہ جو آج کل 2 گوڑا بوس کی ریشم کے حکم ریشم کی آتی ہے، یہ ریشم کے حکم میں نہیں ہے، یہ تو کیمیکل کی بنی ہوئی ہے۔ خالص ریشم کے کیڑے سے تیار کردہ دھاگے کا بنا ہوا کپڑا، جس کا تانا بانا دونوں ریشم کا ہو، کیڑے کا بنا ہوا، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مرد کے لیے وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو کیمیکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل تقریباً 90% سے زائد کیمیکل کے بنے ہوتے ہیں، وہ کون کیڑا پالے اور اس کی اتنی مصیبت کرے؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ اگر ہو تو وہ مرد نہیں پہن سکتا، عورت کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے ایسے کپڑے پہننا جس سے اعضاء ننگے رہیں، جیسے بازو یہاں سے آگے تک، سینہ یہاں سے، اسی طرح پیچھے سے، یہ منع ہے، سختی سے منع ہے، حرام ہے عورت کی۔ اس لیے کہ عورت کا سطر پورا جسم ہے، سوائے ہتھیلیوں کے یہاں سے آگے، اور چہرے کے جتنا دھونا فرض ہوتا ہے، اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ یہ ہے محرم رشتوں کے سامنے، جو گھر کے اندر باپ بھائی بیٹا یہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے، اور نماز کی حالت میں صرف اتنا ننگا رکھ سکتی ہے۔ غیر محرم کے سامنے تو ایک بال بھی نظر آئے تو وہ حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں تو کپڑے ہی عورتوں کے وہ سلوا کے جاتے ہیں جہاں تک بازو ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کا ٹخنا پاجامہ اس کے اوپر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن آج کا فیشن یہ ہے کہ مرد کی سلوار ٹخنے سے نیچے چلی گئی، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ترین یہ ہے کہ وہ پنڈلی کے سینٹر تک ہو مرد کی، یہ افضل ہے، ورنہ ٹخنے ننگے ہوں یہ جائز اور درست حکم ہے۔ لیکن عورت کی پیجامے اور شلواریں وہ پنڈلی کے ہاف تک آ گئی ہیں، اور مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تک چلی گئی ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں الٹ ہے بالکل،
جبکہ عورت کو حکم ہے ٹخنوں سے نیچے تک سلوار، اور مرد کو ہے اوپر، لیکن الٹ ہے۔ اور ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی جس کے بازو یہاں تک ننگے ہوں، اسی طرح سلوار، اور اسی طرح باریک دوپٹہ جس سے بال نظر آئے، عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ ڈھانپنا فرض ہے، لازم ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا عورتیں لباس تو پہنے گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی، اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گی۔ خوشبو تک جانا تو دور، جنت کی خوشبو کہاں تک جائے گی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وان ناکل منها وان لبس الحریر وان نجلس علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائیں یا پئیں، اور ریشم کے پہننے سے منع فرمایا، اور ریشم کی چادر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ اور یہ کون سا؟ خالص ریشم، کیمیکل کا نہیں، کیمیکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لباس حرام کے درجے میں ہے۔ اسی طرح میلا کچیلا لباس پہننا، مزدور جس طرح پہن کے آتے ہیں، یا دوسرے عام بھی دھلا ہوا نہ ہو جس میں بدبو آتی ہو، جرابیں بھی اس میں شامل ہیں، مکروہ ہے، جس سے ساتھ والا تنگی اختیار کرے۔ گرموں کے اندر خاص طور پہ حضرات جو بوٹ پہننے کے عادی ہوتے ہیں وہ جرابیں بھی پہنتے ہیں یقینی طور پہ، تو کوشش کیا کریں کہ ان میں بدبو نہ آئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کہتا ہے یار میں نماز پڑھی، میرے اگے جڑا نماز پڑھ رہا سی پائی ہوتی جراباں سارے سجدے دے وچ، بس میں تکلیف ہی چریا۔ اور اس سے بڑھ کر وہ کرامن کاتبین جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا پیاز اور لہسن کھا کے آنا اس لیے منع فرمایا گیا۔ یہ جو نوری مخلوقات ہیں، یہ نازک، یہ بدبو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کو معیوب سمجھتے ہیں، وہ ناک چڑھاتے رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی؟ آئے تو ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور گناہ کھٹ کے گئے، کیا فائدہ؟ اس کی بھی ممانعت ہے، اور یہ مکروہ ہے لباس گندا بدبودار پہننا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے کے جسم پر ہو۔ اچھا لباس ہو، خوبصورت ہو، قیمتی جتنا بھی ہو، تکبر کے بغیر ہو، تو وہ اللہ کی نعمت کی قدر ہے۔ لاکھ پتی تو ہوتے ہی ہیں، ان کی کوٹی، ان کے کپڑے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتنی چوکیدار ہیں کسی جگہ پہ، حالانکہ پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک نے ان کو مال و متاع دیا ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک بات سمجھیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان یا بزرگان دین کے متعلق جو آتا ہے نا کہ آپ سادگی پسند کرتے تھے، سادہ لباس، سادہ سب کچھ، وہ اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ مال سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیف الماریاں بھری ہوئی ہیں، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود پرانے کپڑے کو کہ یار کپڑے دا چاہیے پایا کرنے جی میں سادگی پسند ہوں، میں سادہ رہنا پسند کردا۔ یہ کام کی سادگی ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے۔ ہاں اگر اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، پھر پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو پھر ٹھیک ہے، یہ عاجزی کا انتہا ہے عاجزی کی۔ پیسہ مال دولت ہے پھر استعمال نہیں کیا، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ کنجوسی اور بخل ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کی نعمت کا ظہور ہونا چاہیے تمہارے لباس سے۔ گاڑی کی اللہ نے وقت دیا تو گاڑی سے، بنگلے سے، گھر سے، جائز اور حلال درست کمائے ہوئے پیسے سے جتنا مرضی اور عمدہ رہنا کھانا پینا وہ کریں۔ جو منع ہے وہ ہے تکبر، الکبر اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے منع۔ اس کے بغیر آپ لاکھ روپے کا جوڑا پہنے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم غالباً یا 1000 درہم پر یمن سے چادر منگوائی، اور اسے صرف نماز کے لیے مخصوص رکھا کرتے تھے، نماز کے اوقات میں پہن کے مسجد میں آتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑی قیمتی چادر آپ نے دھاری دار رکھی ہوئی تھی، آپ اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور صرف کدو کھانا سنت نہیں ہے، بکرے کی دستی کھانا بھی سنت ہے۔ بکرے کی دستی کھانا بھی کہیں اونچی،
غریب کے لیے کدو کا استعمال ہے، جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے، مالدار کے لیے کدو نہیں ہے، وہ بکرے کی دستی کا استعمال کرے، وہ بھی سنت ہے۔ آپ نے شوق سے استعمال کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگ میں پکا رہے تھے، آپ نے کہا نکالو، ایک دستی نکالی، استعمال کی، دوسری دستی نکالی، استعمال کی، فرمایا اور کہا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے میں دو ہی ہوتی ہیں، فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے تو قیامت تک نکالتے رہتے، دستیاں نکلتی آتی۔ یہ بھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے، لیکن جب اللہ نے وسعت عطا فرمائی تو 31 یا 35 اونٹ کے بدلے میں ہدیہ کیا ہوا سوٹ جوڑا، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے استعمال کیا ہے۔ 35 اونٹ کا جوڑا کتنا کا ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ بھی پہنا ہے۔ تو جو عام آدمی ہے وہ پہنے، اور جو مالدار ہے وہ یہ پہنے۔ وہ چودھری صاحب مسجد میں صفائی کر رہے تھے نا، ہاں جی، مالدار آدمی، مولوی صاحب نے آ کے پوچھا بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ ہم کس لیے ہیں، آپ نہ کریں یہ۔ وہ جی مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اجر کا کام ہے، ہاں جی اجر ملے گا، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ اور فرمایا چودھری صاحب آپ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، آپ کا ثواب مسجد میں جھاڑو دینے میں نہیں ہے، اس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کریں اور اس سے اپنا ثواب حاصل کریں۔ آپ کا ثواب مال خرچ کرنے کے اندر ہے، صفائی کے اندر نہیں ہے کہ مال سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، صفائی کر کے جی ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے، اس معیار کے مطابق۔ تو اس لیے اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں، رسول حضور علیہ السلام نے فرمایا البزارۃ من الایمان، عاجزی کی نیت سے سادہ لباس پہننا یہ ایمان کا حصہ ہے، بشرطے کہ مال و دولت نہ ہو، اگر ہے تو پھر اچھا لباس پہننا یہ بھی اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے، عمدہ، بہترین، مہنگا۔ اسی طریقے سے مرد عورت کی مشابہت، عورت مرد کی مشابہت کے اندر لباس پہنے، یہ بھی منع ہے۔ اور آج کل یہ بڑا عام ہے، عجیب تماشا ہے، مردوں نے کان سلائے ہوتے ہیں، زنجیریاں پہنی ہوتی ہیں، اور خدا کے بندے اللہ نے تجھے مرد بنایا، تو شکر ادا کر اس اللہ کی ذات کا، عورت بننے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور عورت کو مرد کا طریقہ اختیار کرنا، مشابہت کرنا، ہاں جی بال کٹائے ہوئے ہیں اور جینز اور یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، بالکل مردانہ صورت بنائی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کی تخلیق کی ناشکری اور ناقدری ہے، ناراضی ہے۔ چنانچہ رسول پاک نے فرمایا لعن اللہ المشبہین من النساء، اللہ کی پھٹکار ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کڑے پہنے ہوتے ہیں، پاؤں کے اندر وہ اتنے بڑے لوہے کے کڑے پہنے ہوتے ہیں، خاص کر جو ہماری گجر کمپنی ہے، یہ دودھ والے، یہ دوسرے، کیسے تماشے بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود سری خلاف ورزی۔ فرمایا والمشبہات بالرجال، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ غرور اور تکبر سے چادریں لٹکانا، تہبند لٹکانا یہ درست نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ غرور اور تکبر سے کپڑا لٹکانا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دور میں ایک مرد تھا، ایک آدمی تھا پہلے وقتوں میں، وہ ایسا گزرا جو بہت ٹوری لباس پہنتا تھا، ٹوری لباس، اور وہ جب باہر نکلتا تو اپنے بال یوں سنوارتا، دیکھتا شیشے میں بار بار کیسا خوبصورت لگ رہا ہوں، اور بڑا اپنے آپ کو اپنی سیٹنگ کو بار بار دیکھتا، لباس بالوں کو دیکھتا، خوش ہوتا۔ اللہ نے اسے زمین میں اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے دھنسا دیا، قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ ویسے پہننا عمدہ ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس پر شیخی، اترانا، دوسروں کو معیوب سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شیطان کا پہلا حملہ اس انسان پر ابتدا میں بھی یہی ہوا تھا، آج بھی مغرب کی طرف سے مسلمان پر یہی حملہ ہو رہا ہے کہ اس نے بھی سب سے پہلے سیدنا آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو بے لباس کیا تھا۔ لا یفتننکم الشیطان، اللہ فرماتے یا بنی آدم، اے نسل انسانی، اے مسلمان نہیں کہا، اے نسل انسانی،
کہیں شیطان تمہیں خرابی میں ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو پہلی مرتبہ وہ جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اور وہ کیسے؟ ینزع عنہما لباسہما، پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کا لباس اتروایا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے چھپائے جانے والی اعضاء دکھا دے۔ گویا شیطان کا پہلا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بے لباس کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے اختیار میں ہے آپ کے بچے اور بچیاں، ابتدا سے ہی بچے اور بچیوں کو وہ لباس پہنانے کی کوشش کریں جو دین نے بتایا ہے۔ جب ابتدا سے شروع کریں گے پھر بعد میں پریشانی اور تنگی نہیں ہوگی۔ آج بھی کہیں باہر جانا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 سال کی، پورا لباس اور سر کے اوپر سکارف ہوتا ہے، اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ آپ بھی خوب جانتے ہیں اس بات کو۔ فطرت کے اندر خیر ہوتی ہے، جو فطرت ہے نا اسی میں خیر ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک مرتبہ انسان نے پلٹ کر فطرت کی طرف ہی جانا ہے۔ کسی دور میں جی یہ جس کے مٹی کے برتن میں کھایا جاتا تھا، پھر دور آیا کہ اس کو وہ پرانا جہلوں کا دور کہا گیا۔ آج دنیا کی سائنس مٹی کے برتن میں کھانے کو دوبارہ افضل سمجھتی ہے صحت کی بہتری کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے، بہت ساری اور بھی ہیں۔ فطرت میں خیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھلی قمیص پسند کیا کرتے تھے۔ پینٹ یا شرٹ یا پہننا منع نہیں ہے، لیکن ایسا لباس جس سے اعضاء نظر آئے، واضح ہوں، وہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر ایسی شرٹ کہ جس سے بچے رکوع میں جائیں تو سارے حالات پیچھے والے کے اوپر کھل جائیں، یہ منع ہے۔ وہ کسی نے پوچھا مولوی صاحب سے جی یہ شرٹ پہنی نماز ہو گئی؟ کہا جی تیری تو ہو گئی ہے، پیچھے والے کی نہیں ہوئی۔ تیری تو ہو گئی ہے، پیچھے والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جرم منع ہے۔ ایسا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاف بازو والی قمیض وہ بھی پہنی ہے، چھوٹی بھی اور ہاف بازو والی بھی، جسے ہمارے پہلے دور کے اندر سلوکا کہتے تھے۔ آج تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، نہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہو، پہلے بزرگ پہنا کرتے تھے گھر کے اندر سلوکا، وہ بھی پہننا جائز اور درست ہے مرد کے لیے۔ اور پھر جب کوئی نیا جوڑا آتا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اے اللہ تو نے یہ جوڑا مجھے عطا فرمایا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو پرانا ہے اس کو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیا جوڑا پہننے پر شکر ادا کرتا ہے اور پرانا لباس ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ موت و حیات کے ہر حال میں اللہ کی ذمہ داری اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ ساڑھے 50 سال پہلے بھی الماریاں بند رہندے نے، جب نیا جوڑا پہنے پرانا جوڑا ایک صدقہ کر دیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا بندہ۔ کسی نہ کسی کو اس کو بہت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانت کمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بطح، آپ کی ٹوپی سر مبارک پر لگی ہوتی تھی، یعنی آپ نے ایسی ٹوپی پہنی جو سر سے جڑی ہوئی جیسے یہ، اور ایسی ٹوپی پہنی جو ابری ہوئی ہوتی ہے سر سے اوپر، پگڑی بھی پہنی، ٹوپی پر بھی پگڑی پہنی، بغیر ٹوپی کے بھی پگڑی پہنی، بغیر پگڑی کے ٹوپی بھی پہنی۔ یہ سارے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ سر ڈھانپا ہونا چاہیے، اور یہ لباس میں سے ہے، لباس میں سے ادب کا اور احترام کا یہ تقاضا ہے۔ اگر نہیں بھی ہوتی سر پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لباس پہنتے تو اس کا نام لے کے شکر ادا کرتے، اے اللہ یہ قمیض دی تو نے میں پہن رہا ہوں، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ یہ پگڑی پہن رہا ہوں، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ یہ ازار پہن رہا ہوں، اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان جب کسی کو نیا کپڑا پہنا ہوا دیکھتے تو اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ سبحان اللہ، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اللہ کرے یہ تیرے ساتھ ہی پرانا ہو، اور جب پرانا ہو تو اللہ اس کے بدلے میں تجھے نیا لباس دے دے۔ یہ صحابہ اکرام دعا کرتے، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نواں جوڑا لے آندا پتہ نہیں کتھوں، بڑا مہنگا جوڑا ہے پتہ نہیں کتھوں لے آندا ہے، یہ ایسا بندہ پہن لینا، پتہ نہیں
فلاں چیز کا نام نہیں لیتا، کہاں سے لے آیا، فلاں چیز کہاں سے لے آیا. ہمارے اندر تو یہی نہیں ہوتا. بڑی مہنگی چیز لئی ہے، اللہ جانے پتہ نہیں کتوں لے دی. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے. وہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بھائی کو کے پاس اچھا کپڑا، اچھی چادر، اچھی جوتی، اچھی ٹوپی، اچھی چیز دیکھ کر، اور دعا دیتا ہے اللہ تیرے نصیب کرے اور تجھے اس سے بھی اچھا دے. ثواب مفت کا مل جاتا ہے، ورنہ اندر گھٹنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کہ میں نے کہا یمن کے بادشاہ حمیر نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک سوٹ بھیجا جو 35 اونٹ فروخت کر کے حاصل کیا گیا تھا. 35 اونٹ. نجاشی بادشاہ نے بھی آپ کو ایک قمیص بھیجی تھی. صحابہ کبھی بھی آپ کو کوئی تحفہ کپڑا دیتے تو آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کالی چادر دھاری دار پہنتے تو آپ کا سفید رنگ اس چادر کی وجہ سے اور چمک اٹھتا تھا. دھاری دار چادر استعمال کیا کرتے تھے جسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہ استعمال کی آپ نے، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. لوگ کسی کے پاس اچھا کپڑا دے کے بڑا دیندار بنے پھردا ہے، نماز پڑھاتا تو دیکھ دے فلانی چیز تیری فلانی چیز. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اگر اللہ پاک نے بھائی آپ کا تو وہی ہے جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا یا کھا لیا یا پہن لیا، جو چھوڑ گئے وہ تو آپ کا نہیں ہے. تو آپ اپنی جان پر بھی نہ لگائیں تو کدھر سے لگائیں گے؟ کیا کریں گے اس مال و دولت کا جو اپنی جان پر بھی خرچ نہ کر سکے؟ کیا عجیب انسان ہیں ہم، محنت کر 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 کے تھک جاتے ہیں، اپنی کوئی اچھا کھانا ہی نہیں کھا سکتے، کوئی اچھا پہنا ہی نہیں کر سکتے. نہیں ختم ہوتے. انشاءاللہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ سب دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمورہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، توجہ کریں، سرخ رنگ کی دھاری دار چادر میں دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اس حال میں دیکھا کہ 14ویں چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور نیچے زمین پر 14ویں چاند سے بڑھ کر کہیں چمکتا ہوا چہرہ، اوپر سرخ رنگ کی دھاری دار چادر. کبھی میں اس چاند کی طرف دیکھتا، کبھی میں اس چاند کی طرف دیکھتا. دونوں کی طرف بار بار دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ قسم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چاند سے کہیں بڑھ کر خوبصورت اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. چادر دھاری دار تھی، سرخ رنگ کی. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نے انگوٹھی پہلے لوہے کی استعمال کی، وقت کا میں 2-3 باتیں بتا دوں جو ضروری ہے. پھر آپ نے اس کو اتار دیا، سونے کی استعمال کی، اتار دیا، فرمایا آج کے بعد نہیں پہنیں گے. ایک صحابی آئے، پہنی، آپ نے منع فرمایا، انہوں نے اتار کے پھینک دی. حضور کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے کہا بھائی اٹھا لیں. فرمایا اللہ کی قسم جس کو حضور نے اتروا دی اب دوبارہ میں نہیں اٹھاؤں گا. ایک آدمی پیتل کی پہن کے آیا، آپ نے کہا کہ مجھے بتوں کی بو آتی ہے، آپ نے اتار دی. پھر وہ دوبارہ کچھ عرصے بعد لوہے کی پہن کے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ کی پہنی ہوئی ہے، اس نے اتار دی. فرمایا آقا مجھے انگوٹھی پہننے کا شوق ہے، آپ مجھے حکم بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ چاندی کی پہن لیا کرو. مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، بنوائے وہ 100 بے شک گھر میں رکھی ہوں کوئی بات نہیں. پہننا ایک وقت میں صرف ایک جائز ہے مرد کے لیے. باقی یہ جو لاکٹ اور زنجیریاں، کڑے، یہ مرد کی شان نہیں ہے. مرد کو اللہ نے بڑی وقت اور بڑی فضیلت بخشی ہے. عورت کے لیے انگوٹھی اور کوکا صرف سونے اور چاندی کا جائز ہے. انگوٹھی اور کوکا صرف سونے اور چاندی کا جائز ہے. اس کے علاوہ یہ جو رول گولڈ وغیرہ آتے ہیں یہ انگوٹھی اور کوکا نہیں پہن سکتی. ہاں بندے اور ہار وغیرہ، یہ چوڑیاں وغیرہ، یہ وہ رول گولڈ وغیرہ کی پہن سکتی ہے. انگوٹھی اور کوکا نہیں پہن سکتی، یہ اس کے لیے منع ہے. اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو ہمارے بچوں نے آج کل مختلف رنگ کے کڑے لگائے ہوتے ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، سکھوں کا کلچر ہے. ہاں جی، سرخ رنگ کا دھاگا، فلاں رنگ کا دھاگا، زنجیری اور یہ پٹے اور یہ کیا کیا چیزیں ہاتھوں میں اور پاؤں میں پہنی ہوتی ہیں. یہ اپنے بچوں سے کہیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی قسمت اور نصیب ہوتے ہیں.
قسمت اور نصیب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی پتھر بھی جو آپ انگوٹھی وغیرہ پہنے، پتھر اس لیے نہیں پہننا کہ یہ خوشحال کر دے گا، یہ ہماری قسمت کو جگا دے گا۔ پتھر ایک پتھر ہوتا ہے، اس نے کیا خوشحال کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے حجر اسود، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما تھا، ورنہ تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ سنت ہے بس۔ تو یہ دھاگے وغیرہ پہننے، تو اسی طریقے سے یہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا لباس بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔